اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ذا ولی حافظا وخیرا وناصرا دلیلا مہینا حتی تسکنہ ودقتوان سمتعو فیہا طویلا اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین عظم اللہ عنہم الرضا وأهلكم تطہیرا اللہم صلی ثم الصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات مرکز ہدایت ہے، اس کے موضوع پر آج ہماری چوتھی مجلس ہے، یعنی کہ بے شک اللہ نے بنایا پہلا گھر انسانوں کے لیے جو بہت ہی برکت کا پکا گھر ہے، جو عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ یہ ہے آیات بینات، اس کے اندر صاف ظاہر نشانیاں ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اسی لیے اللہ پوری دنیا میں سے ایک ایک آدمی اپنے گھر میں بلاتا ہے، سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر جاتا ہے سیدھا الفاظ پہ کیا کرنا ہوتا ہے، دونوں نمازیں ملا کے پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر اور عصر کی، تو اور آرام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسی صبح ہوتی ہے، جیسی اذان ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اٹھو فوراً جاؤ مزدلفہ۔ مزدلفہ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ 3 کام کرنے ہوتے ہیں، ایک تو آرام کرنا ہوتا ہے، ایک تو دو نمازیں ملا کے پڑھنی ہوتی ہیں، مغرب اور عشاء کی۔ اب ہم پوچھتے ہیں حاجی صاحب اپنے الفاظ میں بھی یہ 2 نمازیں ملا کے پڑھی، الفاظ میں بھی 2 نمازیں ملا کے پڑھی، ویسا تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور مزدلفہ میں بھی آ کے 2 نمازیں پڑھی۔ آپ نے تو کبھی یہ کرا ہی نہیں، آپ تو کہتے یہ تو شیعہ کرتے، آپ تو کہتے ہیں تو شیعہ کا کام ہے، تو آج کیوں آپ کرتے؟ تو کہا حاجی صاحب نے کہ اصل میں یہ جو حاجی ہوتے ہیں یہ تھک جاتے، تو ہم نے کہا کہ حاجی صاحب تھکنا تو چلنے میں پڑتا ہے، اب یہاں کہاں بھی تھک گئے حاجی، چلنا تو طواف میں ہوتا ہے، چلنا تو صحیح میں ہوتا ہے۔ تو ابھی یہاں کہاں میں تھک گئے، پھر ہم اور ایک اور کام کرنا ہوتا ہے، 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کا کام یہ کہ 3 شیطانوں مینا میں کنکر مارنے کے لیے کنکریاں چنی جاتی ہیں۔ جیسے صبح ہوئی سیدھا گئے مینا،
حاجی صاحب ویسے تو آپ علم نہیں اٹھاتے لیکن یہ آج تو اٹھا رہے علم, آج کیوں اٹھا رہے علم؟ ویسے تو آپ اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں یہ اٹھانا مکروہ ہے. خدا وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہی اس دنیا میں آ کے اس گھر میں سکھاتا اپنے کہ علم اٹھانا واجب ہے. بہت بڑے جلوس کی صورت میں جانے. اب کہا اے حاجی صاحب آپ کہاں جانے؟ تو کہا ہم مینا جانے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنے. تو کہا ہم نے شیطان تو ایک ہوتے ہیں, 3 شیطان کہاں سے آ گئے؟ اب کہا یہ اصل میں 3 شیطانوں کی علامت ہے. پہلے سب سے بڑا شیطان کیسے بنا؟ پورا کر دیا. سب سے بڑے شیطان کیسے بنا؟ کہ حضرت بیوی حاجہ کے دور میں, جناب اسماعیل کے دور میں, تو جناب ابراہیم نے کیا خواب دیکھا کہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں ابراہیم تجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے چیز وہ میری خاطر قربان کر دے. تو کہا مجھے میرا سب سے زیادہ بیٹا پسند ہے. تو کہا اللہ نے تم میرے خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دو. پھر لے گئے. اب شیطان نے سوچا کہ میں ابراہیم کو خدا کی بات نہ منواؤں, اپنی بات منواؤں. تو مولانا کے روپ میں آیا, کہا سلام دعا کی کچھ, پھر آ کے کہا کہ اسماعیل آپ کہاں, اے ابراہیم آپ کہاں لے کے جانے اسماعیل کو؟ کہا میں ذبح کر رہا ہوں. کیا ذبح کرنے لے جانے؟ آپ کی بڑی عمر ہو گئی ہے. ویسے بھی اس عمر میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. ویسے بھی اس عمر میں انسان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. کہتے ہی دماغ کا نام سنا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے شیطان مردود مرتد ہٹ جا, مجھ سے دور ہو جا. تو 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا شیطان نے اے ابراہیم آپ نے مجھے کہتے ہیں میں جانا. تو کہا جو اللہ کے نبی کے دماغ پر آ کے حملہ کرتا ہے وہ سب سے بڑے شیطان ہوتا ہے. یہاں دیکھا کام نہیں ہوا. اب جناب ابراہیم کے گھر میں گیا, دخل باپ کیا, کہا بیوی حاجرہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے کھڑی ہوئی, سلام دعا ان سے بھی کی. پھر کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا میاں آپ کے بچے کو کہاں لے کے گئے؟ تو کہا کہ بھاگنے کے لیے لے کے گئے. کہا آپ جلدی سے جائیں اپنے بچے کو بچائیں, اگر آپ ایسی گھر میں اکیلی بیٹھی رہیں گی تو آپ کا بچہ مر جائے گا, ذبح ہو جائے گا. اس لیے آپ اب جیسے ہی سنا کہا انہوں نے بھی یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے شیطان مردود مجھ سے دور ہو جا, دفع ہو جائے اس گھر یہاں سے. کہا 1 قدم پیچھے ہٹ کے کہا شیطان نے, کہا کہ حاجہ آپ نے مجھے کہتا ہے میں جانا. تو کہا جو سنیے جو نبی کے بیوی کو گھر سے باہر نکالے گا وہ شیطان ہوگا.
دیکھا جائے تمہارا باپ تمہیں دماغ کر رہا ہے. کہتے ہیں سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے شیطان مردود مکتے دور ہو جا. ایک دو قدم پیچھے ہٹ کے اس نے کہا کہ اسماعیل مجھے کیسے پہچانا؟ تو کہا جو نبی کے معصوم جو نبی کی بات نہ منوائے وہ شیطان ہوتا ہے. تو یہ تینوں شیطان ایسے بنے. جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے تب انہوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی. لیکن ہمارا سلام ہو اس حسین پر جب وہ اپنے جوان علی اکبر کے سینے سے برسی نکالتا تھا تو آگے پر پٹی نہیں تھی. شب عاشور کہا اکبر بیٹا اٹھو اذان دو. اکبر بیٹا اٹھو اذان دو. فجر کا وقت ہو گیا اذان دو. اذان دی. سب نے ان کے پیچھے پیچھے نماز پڑھی. سب سے آگے جناب علی اکبر نماز پڑھ رہے. اس کے بھی پیچھے جناب سارے امام. پھر وقت شروع ہوا. لوگ اجازت لینے لگے. سارے امام شہید ہو گئے. ایک امام ہمارے بچے جناب علی اکبر. تو کہا کہ بابا تب شہید ہوئے اب مجھے بھی تو جانے کی اجازت دیجیے. تو کہا میں نے تو تمہیں اجازت دے دیے پر اپنی میری اس بہن سے اجازت تو لے لو جس نے تمہیں پالا ہے. ماں سے تو اجازت لے لو جس نے تمہیں پالا ہے. پھر جب خیمے میں آئے کہا کہ امی اماں مجھے اجازت ہے. تو کہا اجازت ہے پر اس ماں سے تو اجازت لیتے جاؤ بیٹا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس ماں سے تو اجازت لے لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جناب ام لیلا پاس گئے. کہا انہوں نے بھی اجازت دے دی. پھر ملیونے پر بیٹھے جانے لگے. مولا جناب امام حسین چلتے رہے. ملیونا چلنے لگا. مولا چلنے لگے. ملیونا دوڑا. مولا دوڑنے لگے. ملیونا تیز بھاگنے لگا. مولا اسی تیز بھاگتے رہے اور آدھے راستے میں گر پڑے. پھر مولا پھر اٹھے پھر گئے. اب جب وہاں سے آواز آئی ایک بیوی کی آواز آئی کہ اکبر بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ. تو اٹھائے امام بہن کو لے کر خیمے کے اندر. کہا کہ بابا آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے کیا میں جنگ کرنے نہ جاؤں؟ میں کیا جنگ کرنے نہ جاؤں؟ کہا بیٹا تم جنگ کرنے جاؤ لیکن جب بلجنے پر دوڑتے رہے سارے لوگوں نے گھیرا. تب
دعا کی ہے بیوی ام لیلا نے کہ ایک دفعہ اکبر کی زیارت تو ہو جائے. پھر گئی جناب علی اکبر. پھر گئے کہا کہ بابا مجھے شدید پیاس لگ رہی. تو کہا میرے پاس تو ابھی فی الحال پانی نہیں ہے, اس کے بدلے میں تمہیں اپنی زبان چسوا لیتا ہوں. جیسے ایک ختم زبان کا رکھا تو کھینچ لی اپنی زبان. کہا امام بہن نے کہ حسین بیٹا علی اکبر بیٹا تم نے کیوں کھینچ لی؟ تو کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے, آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے. بالکل جنے پر بیٹھے پھر گئے, سب سارے لوگوں کو مارا دیکھتا رہا. یزید کے لوگ مارتے رہ رہے ہیں. اکبر جوان بچہ حسین کا سارے اپنی فوج کو مارتے رہ رہے. تو کہا اکبر سے کوئی نہیں جیت سکتا, اس کو قتل کرنے کے لیے ایک ہی معاملہ ہے, سب اس کو گھیر کے مارو. سب نے گھیر کے مارا, کسی نے تیر, کسی نے خنجر, کسی نے بھالا, کسی نے نیزا, وہ بھی زخموں سے چور ہو گئے. پھر ایک یزید آیا, اس کے ہاتھ میں برچی کا پھل تھا, اس نے میرے مولا جناب علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل مارا. جب امام حسین آئے کہا کہ بیٹا علی اکبر تمہارے بعد میری زندگی پوری کالی کالی ہو گئی, میری پوری زندگی ایک لمحے میں کالی کالی ہو گئی. اکبر بیٹا اب تو میں تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر دوڑتے رہ گئے, پھر گرے, پھر دوڑتے رہ گئے, پھر گرے, پھر دوڑتے رہ گئے. پھر ان سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا کہ وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے. تو وہ گھٹنیوں کے بل چل کے پھر جناب علی اکبر جب لاش پر آئے, پاؤں رکھائے اور برچی کا پھل نکالا. آپ جائیں امام حسین کے روزے پر, جناب علی اصغر کی قبر بڑی ہے اور جناب علی اکبر کی چھوٹی ہے. جناب علی اصغر کی بڑی ہے اور جناب علی اکبر کی چھوٹی. تو جب برچی کا پھل نکال بھی دیا تھا, تب ان کے جب وہ شہید ہو گئے تھے تب گھوڑے دوڑائے گئے تھے ان کے اوپر, اس طرح سے ان کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے.